السلام علیکم، گڈ مارننگ پاکستان، ویک اپ پاکستان۔ ہم امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں اور دفاتر میں محفوظ ہوں گے، زندگی آپ کی بہت اچھی گزر رہی ہوگی، نہیں بھی اچھی گزر رہی تو ہم دعا گو ہیں کہ رب العزت آپ کے معاملات جو ہے خیر و عافیت سے گزارے۔ ثنا کیسی ہیں آپ؟ کیسے دن گزر رہے ہیں آپ کے؟ بتائیں۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، خیر و عافیت۔ السلام علیکم ناظرین، ہم ہمیشہ کی طرح بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوریز آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس آج شو میں بات کی جائے گی، اور پھر ہم کیا کرنے والے ہیں؟ پہلی آج بہت کچھ ہونے والا ہے، اور بہت کچھ سے مراد یہ ہے کہ آج ان موضوعات پر بات کریں گے جس میں آپ کی ویل بینگ، آپ کی صحت کی بات کی جائے گی، اور احتیاطی تدابیر کس طرح سے آپ اختیار کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں۔ مختلف حادثات ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر چانسز جو سنا ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہم خیال نہیں کرتے، بالکل چاہے ڈرائیو کر رہے ہوں، کہیں سڑک کے کراس کر رہے ہوں، لفٹ کا استعمال کر رہے ہوں، یا کہیں آ رہے ہوں، جا رہے ہوں، یا بجلی کے کاموں سے ہم وابستہ ہیں تو جو کرنٹ لگنے کے واقعات ہوتے ہیں، اگر بارش ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر آپ پورا نکالیں نا اس کا پرپس، تو پرپس یہی ہے کہ ہم نے شاید احتیاط نہیں کی تھی، ہم احتیاط کر لیتے تو چیزیں ساری بہتر ہو جاتی۔ پھر ہم پروگرام میں احتیاط نہیں کرتے، پلس دوسری کچھ ٹیکنیکل ایشوز بھی آ جاتے ہیں، تو وہ یعنی اگر آپ احتیاط کریں تو شاید اس ایشو سے آپ بچ سکیں، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ٹو وے ٹریفک چل رہا ہوتا ہے بالکل کہ ایسا ہی ہے۔ ہماری طرف سے بھی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، پلس جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں اس کو بھی جو ہے مانیٹر صحیح نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو ایڈریس نہیں کر ہیومن ریسورس ہے وہ اسکیمز کے لیے اے بالکل آئی کو یوز کر رہے ہیں۔ اے آئی کو یوز کر رہے ہیں، اور پلس اس سے کتنے لوگوں کو کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ حالانکہ پی ٹی اے کی جانب سے کافی دفعہ انتباہ کیا گیا، وارن کیا گیا، اور مہم بھی چلائی گئی، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن بہرحال اس میں ضرورت ہے کہ سمجھنے کی کہ آپ نے اپنی کون سی چیزیں شیئر کرنی ہے، کون سی چیزیں شیئر نہیں کرنی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اب دیکھیں، کوئی باہر سے تو آ کے آپ کی چیزیں درست نہیں کرے گا نا، نقصان ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب پولیس اس کو ریکور کروا دے، یا متعلقہ ادارے جو ہے اس کو بالکل ریکور کرا دے۔ رپورٹ ہو سکتا ہے لیکن ریکوری جو ہے کوشش ضرور کی جا سکتی ہے، لیکن آپ کو خود احتیاط کرنی ہوگی۔ اپنا ڈیٹا شیئرنگ ہو گئی ہے، آج کل آپ دیکھیں کہ اتنے انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں، تو وی پی این پہ بھی آپ طرح طرح کی وی پی اینز ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، اس میں آپ کا ڈیٹا شیئر ہو رہا ہے۔ پھر بعد میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مختلف فائنینشیل اپلیکیشنز ہوتی ہیں، اگر آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں یا آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں آپ کا کانفیڈینشیل ڈیٹا ہے، اور آپ کے فون پہ جو ہے سیکیورٹی نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ نے وی پی این کے لیے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا، تو ڈیٹا شیئرنگ کی وجہ سے بھی سارا جو ہے نقصان ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں روہل، اور دوسری بات ہے، اچھا یہ بھی دیکھا گیا ہے، جو ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی اپلیکیشنس آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، یا آپ جیسے آپ نے وی پی این کا کہا، تو آبویسلی کوئی فارم آپ نے وہ فارم پورا فل بھی نہیں کرتے، نہ وہ بالکل اس کو ایسا ہے، ریڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس میں انہوں نے بس ٹھک سے آئی ایگری پہ آپ نے پریس کیا اور کوئی بھی آپ نہیں آگے موو پڑھتا، ہو گئے۔ کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ نہیں پڑھتے، جبکہ وہ آپ کو تھورولی ریڈ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ بالکل کی ایک کرنا ایک چاہیے۔ چیز آپ کے موبائل فون میں جو چیزیں بھی موجود ہیں اس کا ایکسیس ان کو مل رہا اچھا ہوتا ہے سنا، مجھے بیسکلی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم بحیثیت قوم، ہمارے اندر ہی ایکسیپٹنس بہت آ گئی ہے۔ اگر میں بینکنگ کی ہمیشہ سے بات کرتا ہوں، آپ بینک اکاؤنٹ کھلوانے جائیں گے نا، تو وہ اتنے زیادہ پیچیدہ ٹرم اور کنڈیشن ہوتا ہے، اور اتنے چھوٹے فونٹ میں ہوتا ہے، کوئی اس کو پڑھنا گوارا نہیں کرتا، اور جو بینکر بالکل آفیسر ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے سائن کر لیں، سائن کر لیں، سائن کر لیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ بحیثیت قوم ہم نے اس چیز کو کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ ٹرم اور کنڈیشن کو پڑھنا بھی ہے، بس سائن کر لینا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، تو تو پھر بڑھتے ہیں۔ مختلف موضوعات ہیں، مختلف ٹاپکس ہیں، اس پہ بات کریں گے، ایک بریک لیں گے ناظرین۔ بریک سے جب واپس آئیں گے تو ابھی جو حالیہ واقعہ ہوا ہے گلستان جوہر میں لفٹ کے حوالے سے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد سیفٹی میجرز کی بات کی جائے گی، کیسے ہم ان تمام تر حادثات کو قابو کر سکتے ہیں اور اپنے آس پاس یا سراؤنڈنگ میں چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر بہت امپورٹنٹ ہے، سیفٹی میجرز بہت ضروری ہیں آپ کی زندگی میں، لیکن ایک دیکھیں نا، اگر ہم پاکستان کی بات کریں، ایک نفسا نفسی کا دور شروع ہو گیا ہے، اور ہر کوئی بھاگ رہا ہے اپنی زندگی میں، اور چاہے کمرشل ہو، چاہے پرسنل ہو، یا پروفیشنل معاملات ہوں، کہ اس وقت آپ دیکھیں سنا کہ لوگ کچھ نہ کچھ اپنے لیے تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن سراؤنڈنگ کا خیال نہیں ہے۔ اور بالکل سب سے امپورٹنٹ بات، افسوس اس بات کا یہ ہوتا ہے کہ کراچی جیسے شہر میں ہائی رائز بلڈنگز بنا دی جاتی ہیں، اس کے بعد اتنی اجلت میں بنایا جاتا ہے کہ وہاں پر اس سٹینڈرڈ کو مینٹین نہیں کیا جاتا، چاہے آپ کے سیوریج کے معاملات ہوں، پانی کے ہوں، آپ کے گیس کے ایشوز ہوں، یا پھر بڑی بڑی بلڈنگز میں لفٹ کی مینٹیننس ہو، اور لفٹ کی مینٹیننس، سٹینڈ بائی جنریٹر اور ہر چیز اس کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے اور مینڈیٹری ہے۔ لیکن مجھے افسوس اس چیز کا ہوتا ہے
کہ کراچی کے کچھ ایسے علاقے ہیں خاص طور پہ بالخصوص گلستان جوہر، وہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ عمارتیں ہیں اور بڑی تعداد میں ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک بھی جیم ہوتے ہیں اور جو وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں ان کو بھی رہنے میں گزر بسر کرنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لفٹس میں سب سے بڑا پرابلم جو آتا ہے کہ انسان اگر لفٹ بند ہو جائے تو کیسے باہر نکلے گا اور اس میں پھنس جائے تو کیسے ہوگا، اور بڑی بڑی بلڈنگز میں ان کی مینٹیننس کس طریقے سے ہو رہی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر آخر میں کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو بلیم گیم آن ہو جاتی ہے کہ یہ کر لیتے تو بہتر ہوتا، یہ ہو جاتا تو بہتر ہوتا۔ ایک ایسا ہی واقعہ، افسوسناک واقعہ، ہم سب لوگ اس کے ذمہ دار اس لیے ہیں کہ تمام تر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عجلت میں چیزیں سائن ہو جاتی ہیں، کر لیتے ہیں، بلڈنگز بن جاتی ہیں، اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد بھی زندگی سٹارٹ ہے آپ کی، اس کے بعد بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے بعد بھی آپ کو اپنے جو ہے فرائض سر انجام دینے۔ ثنا، آپ نے دیکھا جو ابھی کچھ دیر پہلے گلستان جوہر میں واقعہ پیش دوسری بات ہے آیا؟ جب بلڈرز جو ہیں جب یہ کنسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بڑے سبز باغ دکھاتے ہیں، لیکن جو بتایا جاتا ہے وہ عمومی طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ مٹیریل یوز نہیں ہوتا، اس طریقے سے وہ چیزیں کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ پھر عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اور وہ کس طرح بھگتنا پڑتا ہے آپ کو بتائیں گے کہ کچھ روز قبل گلستان جوہر بلاک 19 میں موجود الروز سٹی بلاک 6 میں 5ویں فلور پر 10 سالہ بچے کی موت ہو گئی ہے۔ وہ موت کس طرح واقع ہوئی؟ وہ موت کی وجہ لفٹ کے حوالے سے مکمل آگاہی نہ ہونا۔ اب ہوا یہ کہ یاد رہے کہ گلستان جوہر میں موجود تمام جو لفٹس ہیں وہ ایک ہی طرح کی ہیں جن کی مسلسل حادثات رونما ہوتے ہیں۔ ہم پے در پہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں سامنے، لیکن اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا ہے کچھ نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ اس مرتبہ بچہ چلتی ہوئی لفٹ میں گھسنے کی کوشش کرتے ہوئے لفٹ اور دیوار کے بیچ میں آ گیا۔ کتنا دردناک وہ اس وقت منظر ہوگا، اور اس بچے کیا مطلب وہ جو لفٹ اور دروازہ جو ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تیزی سے جو ہے لفٹ کی جانب بھاگتے ہیں اور وہ دروازہ بند ہو رہا ہوتا ہے اس میں ہاتھ دے دیتے ہیں جانے کے لیے، لیکن ہوا یہ کہ وہ انفارچونیٹلی اس بچے کا جو باڈی ہے وہ لفٹ اور دروازے کے بالکل بیچ میں وہ پھنس گیا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، کیونکہ ان کی بھی کافی ایفرٹس ہیں اس طرح کے واقعات کو ریسکیو کرنے میں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ تو آپ روشنی ڈالیں گے اس واقعے پہ جو یہ حادثہ رونما ہوا ہے اور بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، ظاہر ہے بڑا دلخراش واقعہ ہے، جو والدین ہیں ان کے اوپر بھی کیا گزر رہی ہوگی، لیکن یہ سارے جو واقعات اس طرح کے رونما ہوتے ہیں تو اس کو ریسکیو کس طرح کیا جا سکتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بیسیکلی یہ واقعہ جو ہے یہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہوا، اور جیسا آپ نے بتایا کہ گلستان جوہر میں جو بھی لفٹس استعمال ہو رہی ہیں وہ تمام ایک ہی ماڈل کی ہیں۔ اس میں ہو رہا اصل میں یہ ہے کہ اس کا جو دروازہ ہے وہ لفٹ کا باہر بلڈنگ کی جو وال ہوتی ہے کنکریٹ کی اس میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور لفٹ 3 سائڈ سے ہوتی ہے۔ یہ واقعہ بھی اس طرح سے ہوا کہ جب وہ ایک لفٹ میں ایک بندہ گیا اور اس نے جا کر اس کو مینولی 5th فلور کے لیے اس کو کمانڈ دی، تو ان بچوں نے آ کے اسپیڈ میں دروازہ کھول دیا۔ انہوں نے جب آ کر دروازہ اسپیڈ میں کھول دیا تو اس کا جو بچے کا دوسرا دوست تھا وہ اوپر چڑھ گیا اور اس نے اس کو ہاتھ دیا کہ آپ بھی آ جائیے۔ لفٹ اوپر جا رہی تھی، اس میں 2 سے 3 سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس نے چڑھنے کی کوشش کی تو وہ لٹک گیا، اس کا یہ والا ہاتھ اور اس کی گردن لفٹ اوپر جاتے ہوئے بیچ میں ہی رہ گئی اور گردن الگ ہو گئی۔ کتنا یہ ہاربل سچویشن ہے۔ اچھا، علی سہیب ہیں، ان کے بارے میں ناظرین ہم آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کریں کہ پروفیشنل ریسکیور ہیں یہ، اور رسک مینجمنٹ ایکسپرٹ بھی ہیں، اور ماضی میں بھی یہ ریسکیو کے جو ایشوز ہوتے ہیں خاص طور پہ کراچی میں پاکستان میں کرتے آ رہے ہیں، پھر حکومت سندھ اور حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو مختلف اعزازات سے نوازا بھی گیا ہے، اور پروفیشنلی جو ہے ریسکیو کرنا جانتے ہیں۔ ان تمام تر سچویشن میں جو ایمرجنسی والی ہو جاتی ہے یا خاص طور پہ اس طرح کے حادثات رونما ہو جاتے ہیں، اس میں کیسے ڈیسیجن لینا ہے، کیا کرنا ہے، اور امپورٹنٹلی رسک مینجمنٹ ایکسپرٹ ہیں، سرٹیفائیڈ ہیں یہ، انٹرنیشنل فیڈریشن ہے ریڈ کراس IHH ڈیزاسٹر اکیڈمی ٹرکی۔ علی، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، اب سچویشن پہ تو ہم آپ کی طرف سے آئیں گے، یہ جو آپ سارا کام کر رہے ہیں، یہ جو ایکسپرٹیز ہیں، یہ سرٹیفیکیشنز آپ نے لی ہوئی ہیں، اس کا پرپس کیا تھا کرنے کا، اور اس کے بعد آپ کس طرح سے ہمارے جو معاشرے میں اس میں سروسز دے رہے ہیں یا انٹیگریٹ کر رہے ہیں اس کو؟ ایکچولی میں پروفیشنل کرکٹ کھیل رہا تھا، میرا گھر ہے اسٹیل ٹاؤن میں، یہ کافی دور تھا، تو جب میں یونیورسٹی سے آتا تھا، کراچی یونیورسٹی جاتا تھا، رستے میں بہت سارے ایکسیڈنٹس ہوتے تھے اور میں دیکھتا تھا میں کچھ کر نہیں پاتا تھا،
میں کبھی کسی کا دماغ پڑا ہوا دیکھتا تھا، کبھی کیا دیکھتا تھا. تو پھر اسکاؤٹس میں میری کیونکہ پارٹیسپیشن رہی ہے اسٹارٹنگ سے ہی، ان 2014 میں نے سیکنڈ پوزیشن بھی دیا پاکستان کو. تو پھر اسکاؤٹس کے اندر ہماری کچھ ٹریننگز وغیرہ، فرسٹ ایڈ کی میں نے ٹریننگز وغیرہ لینا شروع کی، اور آہستہ آہستہ میں نے رسپونڈ کرنا شروع کیا. پھر مجھے ٹائم کے ساتھ ساتھ پتہ چلنا شروع ہوا کہ جو ٹریننگز میں نے لی ہیں وہ کافی نہیں ہیں، خاص طور پر کراچی جیسے شہر میں، جہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو کم از کم اتنا ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے سراؤنڈنگ میں کسی کی جان بچا سکے. کیونکہ اوپنلی بات کروں گا، اداروں کا یہاں پر کیا حال ہے آپ کو اچھے سے معلوم ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر ٹریننگز میں لیتا رہا، چیزیں سیکھتا رہا، اور موقع مجھے ملتے رہے، اور جہاں کہیں بھی مجھے موقع ملے اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں نے اپنا رول بہت اچھے سے پلے کیا. اور بیسیکلی ہیزرڈس کے اوپر میں کام کرتا ہوں کہ جو حادثات رونما ہو جاتے ہیں ان کی وجہ کیا بنتی ہے. ان ہیزرڈس کو DRR ہم کہتے ہیں، ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی اس طرح کی ہم چیزیں وغیرہ دیکھتے ہیں اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں کہ ہیزرڈس کو دور کیا جائے. اور اگر کوئی ہیزرڈ ہو جائے یا کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے جو آپ کی دسترس سے باہر ہو جاتا ہے، پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری کیا SOPs ہوتی ہیں، ہم اس کے اکارڈنگلی کام کرتے ہیں. اچھا، انٹرسٹنگ. مجھے علی یہ بتائیے کہ اس سچویشن میں آپ کا کیا کردار تھا؟ کیسے آپ نے ٹیکل کیا؟ آپ کو کب پتہ لگا کہ اس بلڈنگ میں یہ حادثہ ہو چکا ہے؟ پھر آپ کمیوٹ کیسے وہاں پر کیے گئے؟ آپ آئے وہاں پر تو آپ نے وہاں پر اپنے طور پر کیا ڈیسیجن لیے اور کیسے اس سچویشن کو ہینڈل کیا جب یہ سب چیزیں ہوئیں؟ دیکھیں، میں آپ کی بات سے ایک بات آگے کر کے پھر اس طرف آ رہا ہوں. اگر 5.2 کا زلزلہ بھی کراچی میں آ گیا نا، 5.2 کا بھی، اللہ نہ کرے، اللہ بہتر کرے، تو یہاں پر اداروں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو سنبھال سکیں شہر کو. جب میں اس بلڈنگ میں نے وزٹ کیا تھا، میں نے اس بلڈنگ کو دیکھا تھا، مجھے تبھی اندازہ تھا اور میں نے ان کو بتائی بھی تھی یہ چیزیں بلڈنگ کے حوالے سے. اور پھر جس دن یہ حادثہ ہوا ہے، میں اقرا یونیورسٹی پر تھا، مجھے کال آیا جو یونین کے پریزیڈنٹ ہیں وہاں کے، ان کی طرف سے کہ آپ کہاں پر ہیں. ان کو معلوم تھا، میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ یار ہمارا ایک بچہ جو ہے وہ لفٹ میں آ گیا. اور انہوں نے ایک ادارے کا نام لیا کہ ہم اسے، بچہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے 4تھی منزل پہ، 5ویں منزل پہ بچہ لٹکا ہوا ہے، اور ایک ادارے کا نام لیا کہ ہم انہیں بلا رہے ہیں. اب کراچی میں بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں، ان پروفیشنلی کام کرتے ہیں. میں نے انہیں روک دیا تھا. میں نے انہیں سجیسٹ کیا تھا، کیونکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتاؤں گا کہ ریسکیو 1122 جو اس وقت موجودہ حالات میں بیسٹ آپشن ہے اگر آپ اس طرح کا کوئی حادثہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. میں نے انہیں گائیڈ کیا کہ آپ ان کو کال کیجئے، میں بھی آ رہا ہوں، کیونکہ ان ہائی ایکوپمنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس. میں وہاں جب پہنچا تو 4تھ فلور کا دروازہ جب میں نے کھولا تو بچے کی صرف پاؤں اور تھوڑی سی شن نظر آ رہی تھی نیچے، اور خون بہہ رہا تھا. 4تھ فلور کی میں بات کر رہا ہوں، دروازہ کھولنے کے بعد. اور جی یہ فوٹیج ہم دیکھ بھی رہے ہیں. بلڈنگ میں جو ہے وہ تمام لوگ بہت زیادہ جذباتی تھے اس ٹائم، اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کریں. اور اس طرح کے حادثات میں ایسا ہوتا ہے، اور ہماری ٹریننگ اس طرح کی ہے کہ ہم لوگ ان کو بھی ہینڈل کرتے ہیں جو لوگ پینک میں ہوتے ہیں، اور ہم پھر ڈیسیجن بھی لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اس کے بعد پھر میں نے ان کو روکا، اور وہ 2 لڑکے جو ہیں اس بچے کی ٹانگیں پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے، جو عوام سے ہو سکتا ہے کوشش کرتے ہیں لوگ، وہ اس کی ٹانگیں پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے. پھر جب میں 5th فلور کے اوپر گیا اور میں نے 5th فلور کا دروازہ کھولا تو وہاں پر بچے کا سر جو ہے، جیسا لفٹ جہاں پہ فلور پہ رکتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے ساتھ دیوار ہوتی ہے، 3 سے 4 انچ کی جگہ تھی بس، اس میں اس کی گردن پھنسی ہوئی تھی. میں نے موبائل کی ٹارچ آن کیا، میں نے دیکھا کچھ ٹیشوز پہ وہ اٹکا ہوا تھا بچہ. اگر زیادہ ہم چھیڑ چھاڑ کرتے تو باڈی 5th فلور سے اس کی نیچے گرتی، اور اگر ہم اس کو الگ کرتے تو وہ باڈی اس کی اس طرح سے لٹکی ہوئی تھی، وہ یوں کر کے آتی، اور وہ جو 2 شخص اس کو پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے وہ بھی نیچے گرتے اس کے ساتھ، کیونکہ وہ پریشر سے آتی. بچے کا وزن تقریباً 30 kg تو ہوگا. میں نے پھر یونین کو کال کیا، یہ اسٹریٹجی تھی. میں نے یونین کو کال کیا، میں نے کہا یہ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ آئیے اور آپ لوگ انہیں سمجھائیے. وہ لوگ آئے، انہوں نے وہاں پر اپنا انفلوئنس دکھایا، سب لوگوں کو پیچھے کیا. ایک گرائنڈر منگوایا ہم نے، گرائنڈر سے ہم نے اس کو کٹ کیا. کس چیز کو کٹ کیا؟ لفٹ کو کٹ کیا. ٹھیک ہے. اس کی ایک ادارہ وہاں پر اور تھا، وہ کوشش کرتے اس کی گردن الگ کر دیں، نہیں کرنے دی میں نے. اچھا، یہ ادارہ گردن الگ کرنے کی جی، ڈیڈ باڈیز اسی طرح سے نکلتی ہیں، جب کوئی ٹرک کے نیچے آ جائے، ٹائرز میں پھنس جائے، یا کسی بلڈنگز میں آ جائے، کولیپس ہو جائے، بہت، یا کوئی ارتھ کوئک آ جاتا ہے، آپ کے اوپر کوئی بھاری جسم پہ آپ کی کوئی مواد گر جاتا ہے، کوئی پلر گر جاتا ہے، تو اس میں پھر ہم یہی کرتے ہیں کہ آپ کی باڈی کا بلڈ روک کر ہم وہ حصہ کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ وہ اگر وہ جمع ہوا خون آپ کی باڈی میں جائے گا آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے.
تو وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ اب ایکسپائر ہو چکا ہے، اور لوگ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ ایکسپائر ہو چکے اور بے حرمتی مت کریں. ان کا ایسا سوچنا تھا اس بچے کی لاش کو اب بھلے سر کاٹ کے نکال لیا جائے. تو یونین نے وہاں پر کافی اپنا رول پلے کیا، انہوں نے ان کو سمجھایا. لڑکے جو تھے وہ ینگسٹر بہت زیادہ جذباتی ہو رہے تھے. پھر ہم نے اس کو کٹ کیا، ایک اس میں ہول کیا، اس بچے کی باڈی کے اوپر ہم نے روپ کو باندھا تاکہ یہ نیچے گرے نہ. اور پھر اس کے بعد ٹیم بھی آ گئی. کچھ ہم نے ٹائم ویسٹ کیا ٹیم کے آنے کے لیے، اور وہ ٹیکٹیکلی ہم نے اس کی باڈی کو ریکور کیا، بجائے نیچے گرانے کے اس کو اوپر نکال کے ہم نے پھر ہاسپٹل بھیجا. اور اچھا میرا ایک بڑا سوال ہے علی، اس سچویشن میں مجھے بتائیں، بلڈنگ کی بھی ہم مینٹیننس کی بات اور لفٹ کی بات کریں گے. جو ہمارے ریسکیو کے ادارے ہیں، کیا ان کے پاس جو مین پاور ریسورسز ہے یہ اتنے ٹرین ہیں اور یہ اتنی صلاحیتیں ان کے پاس ہے کہ اس سچویشن میں ڈیسیجن کیا لینا ہے؟ دیکھیں جو میں نے بہت قریب سے آبزرو کیا ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے کراچی میں اس ٹائم. کمیونیکیشن گیپ ہے. 4 سے 5 ادارے کام کر رہے ہیں، ہر کسی کے اپنے ڈونرز ہیں، ہر کسی کا اپنا موٹیو ہے. ٹھیک ہے، جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو تمام لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جب آپ کو یاد ہوگا ایک بہت پہلے ایک ناظم آباد کی سائڈ ایک حادثہ ہوا تھا اور پریس کانفرنس گورنر کر رہا تھا، پیچھے سے انہوں نے بلڈوزر چلا دیا تھا، گردن اور خون بہہ رہا تھا، لائیو ٹی وی پر آیا تھا وہ. جی تو ہر ادارے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے، اپنے حساب سے پلے کرے. اس شہر میں یہاں تک ہوتا ہے کہ ڈیڈ باڈی کون اپنی ایمبولینس میں لے کر جائے گا، یہ حالات ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی اس طرح کا ایک ایسا میکینزم بنائیں کہ جب اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے اندر کوارڈینیشن کس طرح سے ہوگی. کوئی ایک اتھارٹی ہونی چاہیے جو ڈسٹریبیوٹ کرے آپ تمام اداروں کے رولز ان کی مین پاور کے حساب سے. کچھ ادارے ایسے ہیں جن کے پاس صرف ایمبولینس ہے اور اس میں صرف ڈرائیور ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی آ کر کوشش کرتے ہیں. اب اس طرح کے حادثات میں جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت کرٹیکل انجریز میں ہوتے ہیں. کسی کی بیک بون ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، آپ اس کی ہلکی سی نیک ہلائیں گے اس کی جان چلی جائے گی، عمر بھر کے لیے اپاہج ہو جائے گا. اس میں یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیونکہ یہ ان پروفیشنل ہیں، یہ آتے ہیں اپنے حساب سے اس کو اٹھاتے ہیں اور زندگی بھر کے لیے اپاہج کر دیتے ہیں لوگوں کو. پچھلے دنوں کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں روڈ سے آ رہا تھا اور ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ فوٹیج میں آپ سے شیئر کر دوں گا. ایمبولینس آئی ایک، اس ایمبولینس میں پیٹرول نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ان کو اوکے کر دیا کہ ہم آ رہے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے ان کو وہ پیشنٹ چاہیے تھا. اس بندے کی بلیڈنگ ہو رہی تھی یہاں سے، اس کی ہیڈ جو اسکل ہے اس کی ٹوٹی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور مسلسل خون بہہ رہا تھا اس کا. پاکستان اسٹیل مل کے پاس سے انہوں نے اس پیشنٹ کو لیا اور پورٹ قاسم پہ جا کے وہ کھڑے ہو گئے اور وہ پیٹرول منگوانے کا انتظار کر رہے تھے. وہاں پہنچنے کے بعد جب میں چیخا، غصہ ہوا کیونکہ میں نے اسی راستے سے جان تھا، تب وہ لے کر گئے. اس طرح کے بہت سارے حادثات ہوتے ہیں، اگر لوگ اس کو انویسٹیگیٹ کریں تو کئی جانیں کراچی شہر میں صرف اس وجہ سے جاتی ہیں کیونکہ ادارے جو ہمارے یہاں پر گورنمنٹ نے ہر کسی کو لائسنس دے رکھا ہے کہ آپ جائیے لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیلیں. آپ کی بات کا میں جواب دوں، مین پاور نہیں ہے، ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں، آپ کے پاس اتنی ویکلز نہیں ہیں. جو میں نے آپ سے سٹارٹ میں بات کی کہ اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ یہاں پر کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے تو آپ کی ریسکیو 11222 کے پاس مائٹ بھی پاسبل کہ 20 یا 15 گاڑیاں ہوں. آپ اندازہ لگائیں کراچی میں ہیوی ویکل کی بات کر رہا ہوں جو آپریشن کے اندر آپ کے کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، ایکوپمنٹ بہت ایکسپینسو ہیں. اگر ہمیں ہائیڈرولک کٹرز چاہیے بہت سارے، ٹھیک ہے، اگر ہمیں جو ہے وہ چین سو چاہیے سریے کاٹنے کے لیے، وہ بہت کم مقدار میں ہے. تو آپ کے 200 400 800 لوگ جو ہیں اور ایکوپمنٹ اتنا کم ہے، کس حد تک آپریشن کریں گے آپ خود اندازہ لگائیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ لفٹ کے حوالے سے ان کی مینٹیننس کون سا ادارہ کرتا ہے. مجھے تو آج تک نہیں پتا کہ اگر آپ کا کوئی فلیٹ ہے، آپ نے اس میں لفٹ لگائی ہوئی ہے، تو آپ اس کا فٹنس سرٹیفکیٹ کس سے لیں گے؟ کون سا ادارہ ہے وہ آ کر چیک کرے گا کہ آپ کی لفٹ صحیح چل رہی ہے نہیں چل رہی. جوہر میں ہے ایک اور بلڈنگ ہے، جب اس حادثے کے بعد میں تھوڑا سا نکلا، میں نے کہا تھوڑا سا میں اس کو چیک کروں. اس بلڈنگ میں اس بندے نے 6 فلور پہ، اس کی اپنی بھی غلطی تھی، اس نے 6 فلور پہ دیکھا کہ کھڑی ہوئی، اس نے بٹن دبایا، دروازہ کھولا، لفٹ آئی نہیں تھی. اس نے پاؤں رکھا اور وہ 6 فلور سے ڈھک گراؤنڈ پہ آ کے گرا. ڈیتھ ہو گئی اس کی. 2009 کا واقعہ ہے اور یہ وہی ماڈل ہے جو اس بلڈنگ میں لگا ہوا تھا، اور یہی ماڈل تقریباً پورے جوہر میں آپ کو نظر آئے گا. بالکل علی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور جیسے کہ میں آپ کی اس بات پہ تھوڑا سا واپس آؤں گی کہ جہاں آپ نے کہا کہ مختلف ادارے ہیں جو کہ وہ ڈیڈ باڈی ہو یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ ان کی ایمبولینسز آ جاتی ہیں کہ جی ہمیں پہلے اطلاع ملی تھی اور کیونکہ فوٹیج مل جائے گی ہم فوٹیج میں آ جائیں گے، ہمارا نام ہوگا. لیکن وہ اس چیز کو بالکل ہی یکسر اگنور کر دیتے ہیں کہ اس سے لواحقین کو کیا نقصان پہنچے گا. اور اگر جو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس کے اسکل میں سے بلیڈنگ ہو رہی تھی
ظاہر ہے وہ زندہ شخص تھا، تو ان کی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ جلد سے جلد اس کو فرسٹ ایڈ مل سکے. Exactly. تو اس طرح کے بالکل اس کے اوپر حکومت پاکستان کو جو ہے ایکشن ضرور لینا چاہیے. دوسری بات میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو عمارات ہوتی ہیں، یہ جو بلڈنگس ہوتی ہیں اتنی ہائی رائز، اس میں جو لفٹس لگائی جاتی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو مینٹیننس کے نام پہ منتھلی رینٹ کے ساتھ جو ٹیننٹس ہوتے ہیں ان سے وصول کیے جاتے ہیں پیسے. Exactly. تو یہ لفٹس کی مینٹیننس یا جو ٹیکنیکل ایشوز آتے ہیں تو اس کی روک تھام کے لیے کون سے اقدامات ہونے چاہیے؟ پلس یہ جو بچے ہیں، اسپیشلی بڑوں سے بھی یہ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جو بچہ، جیسے اب یہ بچہ ہے، ظاہر اس بچے کی بھی غلطی ہے کیونکہ انہیں اویئرنیس نہیں تھی اور جلد بازی میں، تو اس کی روک تھام کے لیے، ان کو آگاہی کے لیے کوئی پروگرامس ایسے ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے. ہم نے پرپوز بھی کیا تھا کہ اویئرنیس سیمینارز یا اویئرنیس کے جو آپ کے پمفلیٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو دیں. پوری دنیا میں یہ جو ہے وہ ایس او پی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں 6 سال کے کم کے، ان کو لفٹ میں الاؤ ہی نہیں ہے جانا. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں کہ نئے نئے بلاکس ہوتے ہیں، نئے نئے جو ہے وہ بلڈنگز بنتی ہیں اور بچے اس میں کھیل رہے ہوتے ہیں لفٹس کے اندر، اوپر جا رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں، سائیکل لے کر آ رہے ہیں، سائیکل لے کر جا رہے ہیں. تو میں وکٹم بلیمنگ نہیں کر رہا ہوں میں کہ خدا نہ خواستہ کہ اسی کی غلطی ہے. اس میں یونین کا بھی رول ہوتا ہے. جب ظاہر ہے وہ آپ سے مینٹیننس کے مد میں پیسے لے رہے ہیں، لیکن اس کو دیکھے گا کون؟ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی اگنور کرتے ہیں. اتھارٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی ہے نہیں. کراچی بنٹا ہوا ہے، یہاں پر کے ایم سی ہے، ڈی ایم سی ہے، کنٹونمنٹ ہے. آپ اگر آپ چلیں، آپ آر ٹی آئی ہی اگر آپ ایک ڈال دیں، رائٹ ٹو ایکسیس آف انفارمیشن آپ ڈال دیں، تو آپ کس کو ڈالیں گے کراچی؟ بہت اچھی بات آپ نے شروع میں علی رکھی کہ کوارڈینیشن اینڈ کمیونیکیشن. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں اور اس سچویشن میں آپ کیا پیغام دیں گے یا میسج دیں گے کہ شاید کوئی سن لے تو گورنمنٹ کام کر لے اس پہ کہ کوارڈینیشن اینڈ کمیونیکیشن ڈیزاسٹر کمیٹی بنا دی جائے یا کچھ سیل بنا دیا جائے، تو متعلقہ ریسکیو 1122 یا XYZ کو کال کرنے سے پہلے بہتر یہ ہوگا کہ ادھر کال کیا جائے. وہ اتنی فاسٹ ہو کہ ان کو پتہ ہے کیا لاجسٹکس پرووائڈ کرنے، کون سا ڈاکٹر بھیجنا ہے، کہاں بھیجنا ہے، کیا ایکوپمنٹس چاہیے ہوں گے، کیا ٹولز دینے ہوں گے گاڑی یا ایمبولینس کے ساتھ، کون سی ایمبولینس جائے گی، چھوٹی جائے گی، بڑی جائے گی. یہ میکانزم کیوں نہیں بن سکتا؟ ہم اے آئی کو رو رہے ہیں، ہم ٹیکنالوجی پر بات کر رہے ہیں، ہم اس سے فائدہ تو کچھ نہیں اٹھا رہے اپنے لوگوں کو سیکیور کرنے کے لیے. دیکھیں اس کی ابھی ریسنٹ ایگزامپل میں آپ کو تو جب میں نے ان کو وہاں پر ایڈوائز کیا کہ آپ ریسکیو 1122 کو کال کیجئے، میں نے خود بھی کال کر دی تھی. جب آپ ان کو کال کرتے ہیں تو یہ آپ سے پورا جو ہے نا وہ ہسٹری لے لیتے ہیں کہ کنڈیشن کیجولٹی کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. اور میں نے بھی انہیں بتا دیا تھا، بٹ جب ان کی گاڑی آئی تو 2 گاڑیاں آئیں. ایک جو تھی وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ان کی گاڑی تھی، آپریشنس کی، جس کے اندر تمام ایکوپمنٹ موجود تھا. اور جب وہ اوپر آئے ہائیڈرولک کٹر اور تمام جو وہاں پر نیسیسری ایکوپمنٹ ہمیں چاہیے تھا وہ اپنے ساتھ لے کر آئے 5th فلور پر. اور ایک ان کی ایمبولینس نیچے کھڑی ہوئی تھی. لیکن پھر وہی والی بات، جب ڈیڈ باڈی نکلی تو لڑائی ہوئی کہ کون لے کر جائے گا. آر جے مال بھی آپ کو یاد ہوگا، وہاں پر بھی فوٹیج میں کون لے کر جائے گا. ایک ادارے کی ایمبولینس سے، پچھلے سال کی بات جی ہے، ایمبولینس سے ایک ادارے کی وہ ڈیڈ باڈی نکال کر لے گئے. تو اس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک کوارڈینیشن کمیٹی نہ بنائے، لیکن ایک سیل ایسا ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے این ڈی ایم میں موجود ہے، بنانی پڑے گی. دیکھیے یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے اور یہاں پہ سوری خطۂ کلامی کی معذرت، لیکن سوال یہ ہے کہ میٹروپولیٹن سٹی میں ہم رہ رہے ہیں، ٹیکسز ہم پے کر رہے ہیں، لیکن عوام کو ریٹرن میں بالکل بھاری. آپ دیکھیں سڑکیں یہاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بارش ہو جائے تو آپ اسٹک ہو جاتے ہیں، اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کو کہاں ریلیف مل رہا ہے؟ آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں. پانی کا بل دے رہے ہیں لیکن پانی بھی ٹینکر سے آ رہا ہے. ابھی یہ جو لائن پھٹی، ابھی بھی اسکیم 33 اور دیگر جگہوں پر گلشن اطراف میں پانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا گیس، ابھی دیکھیں اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے، لوگ LNG LPG لے رہے ہیں، آپ گیس ان کو پرووائڈ نہیں کر پا رہے ہیں. بجلی کے ترونے اس ملک میں شروع سے ہیں، ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ہم نے سولوشنز پر کام نہیں کیا. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ، اب تو یہ کہا جا رہا تھا کہ بھائی ٹیکس کو بھی غنڈہ گردی کا نام دے دیا گیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں نظر آ رہا ہے ہم کیا آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا کر رہے ہیں. اور گورنمنٹ کی ذمہ داری، ان کو اسٹیک ملتا ہے، ان کو ووٹ کرتے ہیں عوام، اور اس لیے کرتے ہیں تاکہ آسانیاں ہو سکیں. بالکل. لیکن روہیل مسئلہ یہ ہے نا کہ جب الیکشن قریب آتے ہیں تو وہ بڑی بڑی کیمپینز اور بڑے وعدے اور دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن الیکشن ہونے کے بعد جب آپ سیٹ پہ براجمان ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کون عوام، کیسی عوام، کون سے مسائل اور ان کے حل کی جانب کوئی بھی توجہ نہیں کرتا. تو یہی سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے ملک کا
کہ ہم اتنی بھاری مقدار میں ہم اتنے ہیوی ٹیکسز پے کر رہے ہیں لیکن ان ریٹرن عوام کو کچھ نہیں مل رہا. کچھ بھی نہیں مل رہا. کس چیز کے لیے آپ مطلب کس بات کو کوئی ایسی چیز کوئی ایسا ادارہ جو کہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہو؟ دیکھیں آپ کراچی میں ٹریول کرتی ہیں، آپ بھی کرتے ہیں. پوری دنیا میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کہیں پہ کنسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ ہم کونز رکھتے ہیں اور وہاں پر 20 میٹر 40 میٹر پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ آگے کنسٹرکشن ہو رہی ہے. کراچی میں روزانہ 5 بجے سے 7 بجے تک آپ جناح کی جا کے بک اٹھا لیں، آپ کو یہ پیک ٹائم کہلاتا ہے کراچی میں ایکسیڈنٹس کا. روزانہ لڑکے، انکل، لڑکیاں جو آج کل اسکوٹی چلا رہی ہیں وہ روڈ کو 4 انچ کھود دیتے ہیں، اگلا ٹائر سلپ ہوتا ہے، وہ گرتے ہیں، پیچھے سے گاڑی آگے کچل کے چلے جاتی ہے. لوگوں میں یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف کورٹ چلے جائیں. ٹھیک ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. لوگوں کو خود بھی سمجھنا پڑے گا ایک چیز. دوسرا، ایک ادارہ NDM میں ہے، لیکن دیکھیں یہاں پہ گورنمنٹ کی اپنی کمزوری ہے. بالکل میں آپ کو یہ بالکل ہے، بتاؤں بالکل. اپنی کمزوری ہے. گورنمنٹ کیوں اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ دوسرے ادارے آ اس کی کر وجہ یہ ہے کام کرتے کہ ہیں؟ پولیس اور جو دیگر محکمے بنے ہوئے ہیں، ٹینکرز کی بات کر لیتے ہیں نا، ان کو منع ہے یہ صبح سویرے یا شام کے اوقات نہیں سڑکوں پر نظر آئیں گے. کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کیا اندر خانے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. پھر ایسی کیا آپ کی مجبوری ہے کہ آپ باضابطہ طور پر پالیسی بھی بنا رہے ہیں، سائن بھی ہو رہی ہے، پولیس کو بھی ہدایت جاری کر رہے ہیں، سڑکوں پہ پھر بھی نظر آ رہے ہیں. اگر ہم ناکہ لگائیں، سختی کریں، آپ اپنی سیکیورٹی دیکھ لیں، کسی کی مجال ہے اس کو بائی پاس کر سکے؟ لیکن ہم نے یہ بھی تو دیکھا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں روہیل، یہ جو ٹینکر مافیا بن گیا ہے بالکل، اور پولیس کی بھی یہ لوگ اس میں نہیں آتے، کنٹرول میں نہیں آتے، نہ پولیس ان کو کچھ بولتی ہے بلکہ وہ الٹا غنڈہ ٹیکس لے رہے ہوتے ہیں اور ان کو اجازت ملی ہوئی ہے. اصل میں مسئلہ سارا یہاں پہ یہی آ جاتا ہے کہ پاکستان میں رونا اسی بات کا ہے کہ قوانین ہیں لیکن وہ آن پیپر ہے، صرف پیپر کے حد تک ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد کرایا جا سکے. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کروں گا. کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، ہماری جو سب سے پہلی ٹریننگ ہوتی ہے، بیسک ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں ہمیں یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ ہوگا، اگر آپ سرٹیفائڈ ہیں تو آپ کسی دوسرے شخص کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیں گے. صحیح. پہلی چیز کہ آپ اسے روک دیتے ہیں، اسٹاپ، میں دیکھ رہا ہوں اس کو. ٹھیک ہے، آپ کے یہاں جو ایمبولینس آتی ہے، میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں، آپ کے یہاں جو ایمبولینس آتی ہیں 2-3 ایک ہی کلر کی، وہ آپ ان کو روک کر تو دکھائیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں پر کوئی حادثہ ہوا ہے، ہم سب سے پہلے کیجولٹی کو پورے پراپر اس کے SOPs کے تحت وہاں سے شفٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں روڈ کے بیچ میں جھمگٹا لگا ہوتا ہے اور لوگ آ رہے ہوتے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے اور گورنمنٹ نے لائسنس دے رکھا ہوا ہے. سیدھی سی بات ہے، آپ انہیں روک ہی نہیں سکتے. ایک ڈرائیور جس کی 18,000 روپے تنخواہ ہے، وہ آپ کی جان کی، مطلب میں سیلری اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ اپنی اتنی ٹینشنوں میں ہے، وہ آپ کی جان کو کیا پرواہ کرے گا. اس کو تو بس یہ ہے کہ میں اس کو لے کر جاؤں اور وہاں پہ بہت رجسٹرڈ اچھی کرواؤں. بات بولی آپ نے. لیکن وہ ایمبولینسز کی بات آپ کر رہے ہیں نا، تو یہ تو پرائیویٹ سیکٹرز کے ہیں، تو وہ آپ ان کو ایمبولینسز نہیں کہہ سکتے. وہ جو ہے باڈی کیریئر ہے کہ بس انہوں نے باڈی اٹھانی ہے اور پہنچانی ہے. ابھی آپ نے پیٹرول کا ریفرنس دیا نا، وہ پیٹرول کی بات کر رہے ہیں، پیٹرول ڈرے گا تو اس میں کریں گے. تھینک یو سو مچ علی، آپ کے وقت کا، آپ نے اس موضوع پر بات کی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جیسے جتنے بھی ہمارے شہر کے نوجوان ہیں، یو آر دا یوتھ آف دا پاکستان اینڈ دا سوسائٹی، ان کی کنٹریبیوشن ہے اور اس کا جو صلہ اور ریوارڈ ہے شاید آپ کو گورنمنٹ دے یا نہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی دربار میں تو ڈیفینیٹلی ملے گا، کیونکہ سب سے بڑی خدمت جو ہے وہ انسان کی خدمت ہے. اور ایدی صاحب جو کر گئے تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم بس ایک فالوورز ہیں اور ہم نے اپنا کنٹریبیوشن سوسائٹی میں اس طریقے سے دینا ہے. تھینک یو سو مچ، آپ نے صبح سویرے وقت نکالا. اور دیکھیں ثنا، یہ اس طرح کی سچویشن ہے ناظرین کہ افسوس ہی ہوتا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور کیسی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. بہرحال صبح سویرے آپ کو ہمیں اتنا اداس نہیں کرنا تھا، لیکن اسٹوری بڑی امپورٹنٹ تھی، یہ رکھنی ضروری تھی. آئی ہوپ کہ ہم نے آپ کی صبح کا یا چائے کا، کافی کا مزہ خراب نہیں کیا ہوگا. اور اب آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانی ہے. PTA کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ اپنے جو بھی فائنینشیل انفارمیشن ہے وہ کسی کے ساتھ آپ شیئر نہ کریں. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کی جانب سے عوام کو بارہا ہدایت دی جاتی ہے کہ اپنی مالی جو انفارمیشن ہے، فائنینشیل انفارمیشن، آپ کسی بھی اجنبی کے ساتھ شیئر نہ کریں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں، بہت سے ایسے حادثات ہوئے ہیں کہ جس میں لوگوں نے اپنی پرسنل انفارمیشن جو ہے، فائنینشیل انفارمیشن وہ شیئر کی ہے، اس سے ان کو کافی بھاری رقم کا نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی بینک آپ سے انفارمیشن لینے کے لیے کبھی بھی کال نہیں کرے گا. اور اگر کوئی کال آپ کو کرتا ہے کہ جی میں فلاں بینک سے بات کر رہا ہوں، تو آپ نے کوئی 3-4 چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، جو آپ نے کسی صورت ان کو آن کال نہیں بتانی. ایک تو آپ کا CNIC نمبر،
آپ کا ڈیٹ آف برتھ نہیں بتانی ہے، آپ کو اپنا ون ٹائم پاسورڈ جو ہے وہ نہیں بتانا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اپنے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کی انفارمیشن نہیں دینی ہے، کیونکہ اگر ایسی کوئی آپ کے پاس کال آتی ہے، کوئی بلینک کال آتی ہے اور وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں بینک کے سے بات کر رہے ہیں، تو آپ اسٹریٹ اب انہیں بولیں کہ ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں دینی، آپ فوراً اپنے متعلقہ بینک سے، آپ کا جو بینک ہے آپ اس کو کال کریں اور اس انفارمیشن کلیکٹ کریں، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کافی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوئے ہیں، اتنے اسکیمس ہوئے ہیں، اس وجہ سے پی ٹی اے بار بار اس طرح کی مہم چلاتا ہے۔ پی ٹی اے کی جانب سے ایک بار پھر ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اپنی فائنینشیل انفارمیشن آپ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی ہے۔ امپورٹنٹلی سنا اس میں یہ بھی ہے کہ اب جو ڈیجیٹل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی بہت اسکیمس ہو رہے ہیں، خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ مفت چیزوں کے چکر میں یا کچھ بھی آپ کو فری میں دیا جا رہا ہے، اور میں ہمیشہ ایک بات سب سے کہتا ہوں کہ دیر از نو فری لنچ ان دا ورلڈ، تو ہر چیز کی قیمت ہے، اور ڈیٹا شیئرنگ اس وقت اتنا پرابلم ہے کہ آپ نے اپنے جس طرح سے آپ اپنے آپ کو گھر میں سیکیور کرتے ہیں رہنے کے لیے، اچھی عمارتیں بناتے ہیں، گارڈ سسٹم رکھتے ہیں، اپنے پورے گھر کا ایک پروٹوکول بناتے ہیں، اپنا ڈیٹا کا بھی پروٹوکول بنائیے کہ آپ کا جو سی این آئی سی آپ کی ذات سے جڑے جو آپ کے اے ٹی ایم کارڈز کے پن نمبر ہیں، آپ کے کریڈٹ کارڈ نمبرز ہیں، کہیں بھی پبلش نہ کریں۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ناظرین کہ آپ اگر آن لائن پیمنٹ بھی کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو آپ کی آن لائن پیمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ کلیئر ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ آن لائن پیمنٹ کے چکر میں ساری کریڈٹ کارڈ کی یا ڈیبٹ کارڈ کی انفارمیشن دے دیں، کیونکہ انفارمیشن گیدر کرنا یہ اسکیمرز کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کی وہ انفارمیشن گیدر کر کے اور آپ کا اکاؤنٹ خالی کر لیں، اور ایسا ہو رہا ہے، ہم آپ کو یہ سب بتاتے آ رہے ہیں۔ بالکل بتاتے آ رہے ہیں، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جی یہ لاٹری سسٹم نکل جاتا ہے، ان کو انعامات کہ جی آپ کو آپ یہ اس نمبر پہ ہمیں میسج کریں تو آپ کو اتنی بڑی رقم انعام میں ملے گی، تو ان تمام چیزوں کو اوائڈ کیجئے اور اپنی پرسنل انفارمیشن کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیجئے۔ نیکسٹ ٹاپک پہ آ جاتے ہیں۔ آپ نے سنا کچھ؟ آپ سنائیں کیا خبریں؟ بجلی کے بلوں میں پھر اضافہ کر دیا گیا، ابھی پرسوں بلکہ ہم بات کر رہے تھے کہ جی اس میں 1 روپے کمی کا کچھ اعلان ہوا تھا، لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ اس پہ ابھی اطلاق نہیں ہے، لیکن کراچی سٹی اس میں شامل نہیں تھا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جی پاکستان کا جو شہر کراچی ہے اس کے ساتھ سوتیلی اولاد جیسا سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں بجلی کے جو پرائسز ہیں وہ دیگر شہروں سے یہاں پہ بہت زیادہ ہیں، اور ایک بار پھر عوام کے اوپر جو ہے یہ بم گرایا جا رہا ہے، کسی طور جو ہے عوام کو آپ ریلیف مل ہی نہیں رہا ہے۔ جبکہ سنا آپ یہ دیکھیں کہ اب تو لوگوں نے سولرز لگانا شروع کر دیے ہیں، اب جو نیشنل گریڈ سے بجلی کی اتنی ڈیمانڈ نہیں آ رہی ہے، پھر سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ جب ڈیمانڈ نہیں آ رہی تو آپ کو ایسی کیا مصیبت آئی ہوئی ہے کہ ہر مہینے اور خاص طور پہ ونٹر میں آپ جو ہے وہ کچھ پیسوں کا اضافہ کر رہے ہیں، اور پھر لوگ کنزیوم کم کر رہے ہیں بجلی، پھر لوگوں کے یہاں سولر سسٹم بھی ہے، تو لگ یہ رہا ہے کہ ایک بھتہ وصولی کا یہ سلسلہ ہے، اور ان کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ آنے والے 4 یا 5 سالوں میں لوگ رینیویبل انرجی کی طرف جا چکے ہیں اور جا رہے ہیں، اور اس لیے لوگوں نے سولرز یا ونڈز یا دیگر انرجیز پہ جو ہے انحصار کرنا شروع کر دیا ہے، تو ان کو اب پیسہ کلیکٹ کرنے کے لیے تو وہ اب یہی کر رہے ہیں۔ اب جو دسمبر کے بل آئیں گے اس میں بھی 3 روپیہ اور اس طرح سے ایڈجسٹمنٹ لگے گی، یہ ہم کبھی نہیں دیکھتے تھے، ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ سوچیں کہ کس طریقے سے عوام کو ریلیف نہیں مل رہا ہے، اور عوام سوچتے تھے کہ سردیوں میں سنا کہ ہمیں سکون ملے گا ہم کیونکہ ہوتا یہ کہ آپ کا الیکٹریسٹی یوزیج کم ہو جاتا ہے ونٹرز میں، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ایک خواب ہی رہ گیا ہے، اور آپ بس اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ سو کر جب نئی صبح اٹھیں تو آپ کو جو ہے سب سے بری خبر یہی سننے کو ملتی ہے کہ جی بجلی کے نرخ میں اضافہ کر دیا گیا۔ عام آدمی آپ بتائیں کہاں سٹینڈ کر رہا ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کی فیسیں کیسے پے کروں، وہ اپنے جو رینٹ پہ رہ رہے ہیں وہ اپنا رینٹ کیسے پے کریں، گروسری کا ہے، لیکن یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ ہو، پورا بجٹ پورا منتھ کا جو ہے وہ سمجھیں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بلوں میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے۔ حکومت سے ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ آپ پلیز نظر ثانی کریں اس فیصلے کے اوپر۔ اور ناظرین یہاں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ ایشو پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور ایک فراڈ سامنے آیا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کے نام پر 14 لاکھ روپے فراڈ کا انکشاف ہوا ہے، اور ان کے نام پر 14 لاکھ روپے کا فراڈ کرنے والا ملزم بھی پکڑا گیا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کے خلاف قانونی کارروائی بھی شروع کر دی ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے بیورو چیف فیصل آباد سجاد حیدر۔ سجاد حیدر، السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، گڈ مارننگ، اللہ کا شکر ٹھیک ہوں جی۔
جی کیا کہیں گے آپ، اتنا بڑا یہ فراڈ کا کیس جو ہے سامنے آیا ہے، اور کیا کہنا ہے پولیس کا اس حوالے سے؟ جی بالکل، عظمیٰ بخاری صوبائی وزیر اطلاعات اور ثقافت جو ہے ان کے پی ایس او کی طرف سے تھانہ قلعہ گجر سنگھ لاہور میں 6/12/2024 کو ایک درخواست دائر کی گئی، جس میں لکھا گیا ذات ذکاء اللہ کی طرف سے کہ ہمارے دفتر میں کچھ عرصے سے شکایات موصول ہو رہی تھی کہ آصف برہان نامی شخص جو ہے کوٹ مومن کا رہائشی ہے لاہور کا، اور وہ ویٹن میڈیا کمپنی کا سابق ملازم ہے، جس کے مالک ندیم اکبر سے اس نے 35 لاکھ روپے مختلف محکمہ جات کے افسران کو رشوت دینے کے نام پر وصول کیے، اور اس میں 14 لاکھ روپے صوبائی وزیر اطلاعات ثقافت و عظمیٰ بخاری صاحبہ کو انہوں نے یہ پیسے دیے ہیں۔ جب یہ ان کو اطلاع پہنچی تو ان کے پی ایس او نے جو کمپنی کے سابق مالک تھے ملک ندیم، اس سے یہ ساری معلومات کا پتہ کیا، تو تب پتہ چلا کہ جو ملزم برہان آصف ہے اس نے عظمیٰ بخاری کے نام پر 14 لاکھ روپے وصول کیے، اور اسی کی تحقیقات کے سلسلے میں جب وہ اس کمپنی کے مالک سے انہوں نے وضاحت لی تو اس نے اس بات کی تائید کی کہ ہم نے یہ 14 لاکھ روپے اس کو عظمیٰ بخاری صاحبہ کے نام کے دیے ہیں۔ اور اس کے بعد وزارت اطلاعات و نشریات کے پی ایس او نے ایک درخواست ویلکم بیک ناظرین، اور ناظرین آپ کو بتاتے ہیں ایک پیر آباد قصبہ کالونی کے حوالے سے ایک نیوز آئی ہے، اس میں ہونے والے جو پولیس مقابلہ ہے اس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ نوجوان عاشق محبوبہ کی باتوں میں آ کر ڈاکو بن گیا اور موت کی وادی میں جا پہنچا۔ تحقیقات کے دوران سنسنی خیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ اس واقعے نے پولیس تحقیقات کو ایک نیا رخ دے دیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شایان علی۔ جی شایان، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بتائیے گا اس کیس کے حوالے سے کیا انکشافات سامنے آئے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ یہ کچھ روز قبل جو یہ کا واقعہ ہے کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن پیر آباد قصبہ کالونی میں جو یہ مبینہ طور پہ جو مقابلہ پیش آیا تھا، اس دوران جو ہے 2 افراد جاں بحق ہوئے تھے، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ نوجوان عاشق محبوبہ کے جو ہے باتوں میں آ کے ڈاکو بن کے موت کی وادی تک یہ پہنچا ہے۔ انکوائری رپورٹ بھی اس پہ جاری کر دی گئی ہے، جبکہ انکوائری میں سنسنی خیز جو انکشافات کے انبار لگ گئے، جس پہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں بحق ہونے والے بلاول کو جو ہے اس کی محبوبہ لائبہ نے جو ہے اپنا برقع پہنا کر صابرہ کے گھر پہنچایا تھا۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ مدعی مبارک شاہ کی بھتیجی صابرہ اور اس کی دوست لائبہ اور منیزہ نے جو وہ مبینہ طور پر ملزمان کو واردات کے لیے بلایا تھا۔ اس پہ جو یہ 3 لڑکیاں بھی شامل ہیں، جن میں جو ہے صابرہ، لائبہ اور منیزہ کا جو بتایا جا رہا ہے ان دونوں نے تینوں نے جو مل کر اور اس کے ساتھ جو ہے 2 ڈاکو جو جہاں بحق ہو گئے مبینہ طور پر پولیس کے مقابلے کے دوران، ان میں 5 نے جو ہے مل کر یہ پلان بنایا تھا۔ اس کے بعد جو ہے برقع پہن کر گھر میں داخل ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے علاقہ مکین کی جانب سے کہیں سے فون کیا گیا تھا، جس پر جو ہے پولیس بھی وہاں پر آئی تھی، اور اس کے دوران جو ہے پولیس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو مبینہ ڈاکو ہیں ان کی جانب سے فائرنگ کی گئی تھی۔ جوابی فائرنگ کے دوران جو ہے دونوں ڈاکو جہاں بحق ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی تھی، اور جس پہ جو ہے ایڈیشنل آئی جی کی جانب سے کمیٹی بناتے ہوئے اعلیٰ افسران کو بھی اس پہ جو نامزد کیا گیا تھا کہ وہ اس کمیٹی کے جو تحقیقات کریں گے، جس پہ ایس ایس پی ساؤتھ کی جانب سے جو ہے یہ پھر رپورٹ جاری کی گئی۔ اب اگر بات کریں کہ مزید بھی جو ہے وہ کچھ رپورٹس آنی باقی ہیں، اس پر جو ہے مزید انکشافات ہوں گے، جس پہ جو ہے اگر بات کریں اسلحے کے اور دیگر اس طرح کے جو رپورٹس ہیں وہ ابھی آنا باقی ہے، جس سے واضح ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، ابھی رپورٹس دیگر آنا باقی ہے۔ شایان ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اس حوالے سے بیورو چیف کراچی سہیل شبیر نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سہیل بھائی السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ۔ یہ کیا معاملہ ہے، کیا رپورٹس آ رہی ہیں اور اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں پہلے تو وعلیکم السلام اور گڈ مارننگ آپ کو بھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ ہے جس میں ایک انتہائی شاطر دماغ ایک محبوبہ ہے جس نے اپنے عاشق کو جو ہے وہ اتنے برے جال میں پھنسایا کہ اپنے ہی دوست کے گھر میں مطلب اس دوست کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اسی کے گھر میں ایک مبینہ واردات کی منصوبہ بندی کی اور اپنا ہی عبایا اس کو دیا کہ جاؤ اس کے گھر میں اور وہاں جا کے واردات کرو. وہاں صابرہ بیٹھی ہے تمہارا انتظار کر رہی ہے. مطلب ایک عجیب سی نوعیت کی واقعہ اس میں ہوا اور اس کے اندر اس شخص نے جب عبایا پہن کے اندر داخل ہوا اگر جو ہمیں پہلے ہی دن یہ واقعہ ہوا تھا نا تو اسی دن سے یہ واقعہ مشکوک جو ہے وہ اس لیے لگ رہا تھا کیونکہ جو شخص عبایا پہن کر بلڈنگ کے اندر داخل ہو رہا ہے, بلڈنگ 4 سے 5 منزلہ ہے, اس میں ایک شخص آ رہا ہے بائک کے اوپر, بغیر بائک کے آ رہا ہے. اس میں سب سے مین بات ہے واردات کرنے والا بغیر بائک کے آ رہا ہے اور سیدھا بلڈنگ پہ جا رہا ہے. اچھا جو پھر اور چیزیں نکل کے آ رہی ہیں سامنے, اس میں جو پتہ چلا ہے کہ جو شخص ہے جس کی ہمیں ڈکیتی ہو رہی تھی یہ کباڑی کا کام کرتا ہے اور اس کے کافی اثر و رسوخ ہے پولیس والوں سے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پولیس والے اس طرح کے جو بزنس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی اپنا جو ہے وہ خرچہ پانی لیتے ہیں. تو جب بات ہوئی ہمارا رپورٹر جب یاسر وہاں گیا تھا تو اقرار نامی پولیس اہلکار تھا, اس نے جب بتایا اپنے بیان میں کہ مجھے انہوں نے فون کر کے بلایا اور جب سے جو ایف آئی آر لکھی تھی تو اس کے اندر لکھا تھا کہ یہ جو ہے وہ 1 کی اطلاع پر میں یہاں پہنچا تھا. تو پہلے ہی یہاں پر تضاد شروع ہو گیا تھا, پھر اس کے عبائے میں آنا, اس کا بغیر موٹر سائیکل پر آنا, اس طرح کی چیزوں میں شک و شبہات موجود تھے. اچھا ابھی بھی جو ہے وہ کافی شک و شبہات اور بھی موجود ہیں. ابھی پولیس جو اپنی رپورٹ بناتی ہے اس کے اندر یہ لکھی ہے کہ اس میں جو ہے وہ ان لڑکیوں نے ان کو واردات کے لیے بلایا تھا. اچھا واردات کے لیے بلایا تھا تو پولیس کو ابھی اس بات کا شبہ ہے کہ انہوں نے واردات کے لیے بلایا, لیکن ابھی تک ان کا کرمنل کوئی ریکارڈ ایسا نہیں آ رہا. پولیس کو اگر پولیس دیکھتی ہے کہ پولیس بتائے کہ بھائی اگر واردات کے لیے بلایا تھا تو اس کی شواہد کیا ہے, لڑکیوں کے بیان جو ریکارڈ کیے گئے ہیں وہ منظر عام پہ آنے چاہیے, کیونکہ اس میں ایک پہلو ابھی اور موجود ہے, وہ ہے 1 سے زائد لڑکیوں کا ہونے کا. تو اس سے یہ تھوڑا سا شبہ ہو رہا ہے کہ یہ لڑکیاں یقینی طور پر کسی منصوبہ بندی پر کام تو کر رہی تھی, لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ 1 سے زائد لڑکیاں مل کر 2 لڑکوں کو بلاتی ہیں اور واردات کرواتی ہیں. تو ابھی چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی اور انڈر پروسیس ہیں, کیونکہ جو پتہ چلا ہے کہ جو سی ڈی آر ہے جو موبائل کی کالنگ ہے اس کا جو سی ڈی آر ہے اس کے اندر بھی تھوڑی سی ٹیمپرنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو اب یہ کون کا ٹیمپرنگ کر رہا تھا, اس کے پیچھے کون تھا, کیا تھا, ابھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑی سی تحقیقات ہو رہی ہے اور فورنسک کی جو رپورٹ ہے اب وہ حاصل کی جا رہی ہے. اچھا ایک اور چیز اس میں یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو پولیس اہلکار زخمی ہوا ہے اور اس کو جس انداز کی گولی لگی ہے وہ گولی ایک باقاعدہ جو ہم نے ایک شہر بھر میں, کیونکہ ہاف فرائی فل فرائی کا ایک کانسیپٹ ہے وہ کرنے کا, اور اس کے بعد ایک فرضی طور پر ایک پولیس اہلکار کو اس میں زخمی بھی کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک مقابلہ جو ہے وہ بالکل جینئر لگے. تو اس کے بھی جو ہے ابھی شک و شبہات ہو رہے ہیں کہ وہ جو پولیس اہلکار کو گولی لگی ہے وہ بھی معمولی نوعیت کی ہے اور اس میں کوئی زیادہ خاص اثر نہیں ہے. تو اس کو بھی ذرا تھوڑی سی جو ہے وہ شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. اچھا سہیل شبیر یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ ہے, تو جہاں ہم اتنی ترقی کر رہے ہیں کہ اے آئی پہ ہم آ گئے ہیں اور دیگر چیزوں میں ان چیزوں میں بھی ہم ترقی کر رہے ہیں کہ جو محبوبہ ہے وہ اتنی شاطر ہے, اس نے اتنا بڑا پلان بنایا. بالکل دیکھیں یہ ہے, اور میں بھی آپ کو بتاؤں کہ ابھی اور بہت سارے انکشافات جو ہے وہ ابھی اس میں مزید آنے ہیں, کیونکہ جو میری ذرائع سے بات ہو رہی ہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کی جو فیس بک آئی ڈیز ہیں وہ نکالی گئی ہیں, ان کی فون کال کی جو چیٹس ہے وہ نکالی گئی ہیں, اس کے علاوہ جو ان کی اور دیگر جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جو ہے وہ چیک کیا گیا ہے, اور کچھ تصاویر مشکوک تصاویر بھی جو ہے وہ پولیس کے ہاتھ لگی ہے, جس سے یہ اندوز ہوا ہے کہ لائبہ اور بلاول یہ دونوں جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ ان کی دوستی تھی, جبکہ بلاول کو جو ہے وہ ٹریپ کر کے لائبہ نے جو ہے وہ صابرہ کے گھر بھیجا تھا. تو ابھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مزید آنی ہیں, کیونکہ ابھی تو صرف اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ ان کے آپس میں روابط تھے. بالکل آپس میں روابط تھے اور لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ناظرین یہ ہے, اور سہیل شبیر اس پہ بات کر رہے ہیں, شایان بھی موجود ہیں. شایان آخری سوال آپ سے کہ ان کی جو فیملیز ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس طرح کے یہ معاملات ان کے چل رہے تھے اور یہ جو ریلیشن شپ ہے ان کا یہ کب سے تھا, تو اہل خانہ کا کوئی موقف سامنے آیا ہے بالخصوص لڑکی کے گھر والوں کا؟
नहीं, इस तरह का तो अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। ताहम जो है, क्योंकि इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं या कोई इस तरह के वाक़यात होते हैं तो वो हमेशा हिडन ही रहते हैं, और इसी तरह का ये मामला था। लेकिन जब ये वाक़या पेश हो गया जिस पे जो है वो पुलिस ने कार्रवाई की और मुकाबला हुआ, दो जो डाकू है मुबैना तौर पे वो जाँ बाग हो गए, उसके बाद जो एक पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुआ, फिर जाके ये बात हाईलाइट हुई, इशू उठा। उसके बाद जो वो जो मरने वाले जो डाकू हैं मुबैना तौर पे, तो उनकी जानिब से रिश्तेदार आए थे, उन्होंने एहतजाज किया थाने में भी वहाँ पे जाके, और उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि ये जो है वो काम काज करने वाले लड़के थे। तमाम जो इस रिलेशन के हवाले से कोई मौक़िफ़ नहीं आया इस तरह का। ये जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके हिसाब से जो है इनके रिलेशन के भी जो है इंकशाफ हुए हैं, और दीगर भी जो है वो मामलात इस पे बताया जा रहा है कि पेशरफ्त आनी है। और पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि मजीद जो है शवाहिद इकट्ठे कर लिए। अब इस पे जो है मजीद बताया ये भी जा रहा है कि इस पे फॉरेंसिक रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और मुकाबले में इस्तेमाल होने वाले जो असले हैं इसके जो रिपोर्ट है इसका इंतजार है। इससे जो है मजीद इंकशाफात होने। जी ठीक है, इस पे अभी इन्वेस्टिगेशन आनी है। शयान अली, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कराची सोहेल शब्बीर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सना, ये सिचुएशन है इस वक्त, आप देखें कि ये मामलात हो चुके हैं और किस तरह से हम लोग कहाँ जा रहे हैं इस वक्त कि इस तरह के स्कैम्स। इस तरह के स्कैम्स, लेकिन ये एक बहुत ही डिफरेंट स्टोरी सामने आई है कि इस तरह, मतलब आप ये देखें ना कि जो मूवीज़ हैं वो देख देख कर उससे ये इंस्पायर होकर इस तरह के वाक़यात कर रहे हैं, लेकिन उसके जो आफ्टर फैक्ट्स हैं उसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं कि उससे कितने ख़तरनाक नतीजे सामने आ सकते हैं। अब जैसे कि अब जाहिर सी बात है, वो जो लड़का है जो भी उनके लाइबा नाम बता रहे हैं उस लड़की का, जो कि मास्टरमाइंड थी इस पूरे केस में, लेकिन अब देखना ये कि घर वालों का भी काम है कि वो थोड़ा सा मॉनिटरिंग अपने बच्चों पे भी रखें कि बच्चे किस किस्म की एक्टिविटीज में मुलव्वस है, किससे मिल रहे हैं, कौन उनके घर आ रहे हैं, ताल्लुक है, किससे ताल्लुक है, बिल्कुल। और क्योंकि ये आजकल जो ये गैजेट्स हर एक के हाथ में है तो उसने भी बड़े मामला गैर ज़रूरी कम्युनिकेशन और फारिग रहना, ये आप समझ लें, हम समझते हैं कि एक बड़ा फैक्टर है। एनीवेज सना, मुझे ये बताएं कि आपकी फुप्पो कैसी हैं, मतलब आप लोग का मिलना जुलना है या आप लोग नहीं मिलते, या क्या मामला है? वेरी पर्सनल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो बहुत अच्छी फुप्पो हैं, और 3 फुप्पो हैं माशाल्लाह, और तीनों बहुत अच्छी हैं। मेरा बिल्कुल मिलना मिलाना होता है। 2 अब्रॉड रहती हैं और एक यहाँ रहती हैं। क्यों आप फुप्पो को बड़ा बदनाम किया है? मेरी फुप्पो भी बहुत अच्छी हैं और सारी फुप्पो मेरी बहुत अच्छी हैं। बड़ा खूबसूरत, बहुत प्यारा रिश्ता है खाला फुप्पो। लेकिन फुप्पो बदनाम क्यों है? मतलब मीम्स भी आ रही हैं और फिर ये कहा जाता है, अम्मियाँ कह रही होती हैं बेटा फुप्पो को एक हिस्सा बकरीद में गोश्त का ज्यादा दे दो ना, पूरा साल ताने मारेंगी, घर पे नहीं आएंगी। तो इस तरह की बातें क्यों हो रही होती है? पता नहीं, हालांकि बड़ा प्यारा रिश्ता है। फुप्पो खाला बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं, क्योंकि खाला माँ की बहन है और फुप्पो जो है वालिद साहब की बहन होती है और बड़ी प्यारी होती है। मैं खुद भी फुप्पो हूँ बाय द वे। तो पता नहीं क्यों बदनाम किया हुआ है, लेकिन आपने ये जिक्र क्यों छेड़ा? इसलिए जिक्र छेड़ा है इसका कि हमारी बड़ी प्यारी अदाकारा है मरियम नफीस, उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये इंकशाफ किया कि भाई उनकी फुप्पो हैं वो सही नहीं है। शी इज़ वेरी सीरियस बाय द वे। वो ये कह रही हैं कि मैं अपनी फुप्पो के घर नहीं जाऊंगी, टॉक्सिक मामलात हैं और मुझे नहीं पसंद। तो हर किसी की अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, तजर्बे हैं रिश्तों को लेकर, ख़ास तौर पे कहीं फुप्पियाँ अच्छी हैं, कहीं फुप्पियाँ बुरी हैं, और कहीं ना कहीं सना हमें लगता है हम भी बुरे हैं। हम लोगों को बआसानी, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन है कि हम लोगों को, रिश्तों को बुरा कह देते हैं, कभी हम अपना असेसमेंट नहीं कर रहे होते कि हम खुद कैसे हैं। बिल्कुल, हमें अपना एनालिसिस भी करना चाहिए, क्योंकि हम, ये बहुत ईजीएस्ट वे होता है कि आप अपने शोल्डर से बात हटा के दूसरे पे डालते हैं। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि देखें, किसी भी रिलेशनशिप में 2 वे ट्रैफिक ज़रूरी होता है। तो आपका भी रिलेशन देखना पड़ेगा कि आपका उनके साथ रिलेशन कैसा है, उनके क्या जो है तासुरात हैं आपके या ख्यालात हैं आपके बारे में। तो ये लेकिन बड़ा बहुत खूबसूरत रिश्ता है। अगर आपके मरियम नफीस, अगर आपके कोई मामलात हैं, कुछ हैं, तो आप पैचअप करें, दोस्ती कर लें, दोस्ती कर लें, हक कर लें, जाकर मिठाई ले जाएं, जो उनको पसंद है वो खिलाएं पिलाएं। और फुप्पियाँ यकीन करें खिलाने पिलाने पे इतना खुश होती हैं, सारे दुख दर्द भूल जाती हैं। और फुप्पी को भी कहेंगे कि वो भी उनको खुले दिल से जो है वो एक्सेप्ट करें, जो भी मामला है उसको। अब आप इस पे मूवी ना बना लें कि मैं फुप्पो के घर नहीं जाऊंगी। तो आपने कहा है ना मैं फुप्पो के नहीं जाऊंगी, तो ट्रेंड है कि मैं लाहौर नहीं जाऊंगी, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। तो अब ये नेक्स्ट वैसे हमने ये क्रिएटर्स को आइडिया दे दिया है, वो जो प्रोड्यूसर्स है ना, जो ये मूवीज मेकिंग पे काम कर रहे हैं, उनको एक कांसेप्ट मिल चुका है कल्चर एसोसिएशन के हवाले से। तो एक ड्रामा या फिल्म आ सकती है। आई होप नाजरीन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। सना, क्या कहेंगी आप?
بالکل ہم اپنے ویور سے یہ کہیں گے کہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ باتوں کے اوپر ڈسکشن کریں اور اس میں آپ کو اویئرنیس بھی دیتے رہیں. کل پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں کچھ نئے ٹاپکس, کچھ نئی سٹوریز کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.